چیز اب غیر آئینی نہ ہو. کسی طرح یہ مافیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے پھر نہ الیکشن سے نکلنے کے لیے کوئی ایسے حربے نہ استعمال کرے جو انہوں نے 99 میں کیے تھے. آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, دنیا بدل چکی ہے. آج جو پاکستان کا نوجوان ہے اس میں وہ شعور ہے جو کبھی پہلے نہیں تھا. جب 98 99 میں جب بھی انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا تو اس طرح کا شعور نہیں تھا. لوگوں کے پاس ایسی یہ جو انفارمیشن کی ریولوشن آئی ہے, یہ جو موبائل فون کے ذریعے آئی ہے, یہ ایسا شعور کسی میں بھی نہیں تھا. تو وہ تھوڑی دیر کے بعد ایک دم چپ کر کے ایشو سیٹل ہو گیا. مائٹ از رائٹ ہو گئی, جس کی لاٹھی اس کی بھینس بن گئی. جنگل کا قانون آ گیا کہ جب آپ نے چیف جسٹس کو بھگا دیا تو سارے چپ کر کے بیٹھ گئے. آج پاکستان بدل چکا ہے. اس ملک میں ساری قوم سارے ایشوز سمجھ چکی ہے. یہ جو آج آپ قوم دیکھ رہے ہیں جو 30 بائی الیکشن جتوائے ہیں اور جو ہر اوپینین پول کہتا ہے کہ قوم کیوں تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے, موبائل فونز کی وجہ سے. یہ جو آج سوشل میڈیا ہے, سوشل میڈیا نے وہ لوگوں میں ایسا شعور ہے کہ 1 گھنٹہ لگتا ہے, آپ کوئی جھوٹ بولیں 1 گھنٹے کے اندر سارا اگلا پچھلا بتا دیتے ہیں آپ کو کہ آپ نے پہلے کیا کہا تھا. اور اسی وجہ سے یہ پارٹیز نیچے گئی ہیں, جو مافیاز ہیں اس لیے ایکسپوز ہوئے ہیں لوگوں کے سامنے, کیونکہ ان کی ساری پرانی سٹیٹمنٹس تیار ہیں, لوگوں کے پاس ہے موبائل فون پہ. نہیں ہے تو سوشل میڈیا نکال لیتا ہے. اور جتنی تیز چیزیں وائرل ہوتی ہیں, اخبار تو کل نکلے گا, آج ہی ساری شام کو سب کو پتہ چل جاتا ہے ایشوز کا. تو میں آج کے فیصلے کے بعد جو ہم نے جیل بھرو تحریک تھی اس کو ہم نے اب ختم کیا, اور انشاءاللہ ہفتے کو سیٹرڈے کو ہفتے کو مغرب کے بعد ہم پورا لانچ کر رہے ہیں اپنی الیکشن کیمپین. ہر ڈسٹرکٹ کے اندر میں اپنی کارکنوں کو, تحریک انصاف کے عہدیداروں کو آج بتا رہا ہوں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں آپ نے نکلنا ہے, کارنرز میٹنگ کرنی ہے, ایک جلسہ کرنا ہے, اور ادھر میں آپ سب کو اپنی یہاں سے خطاب کروں گا. اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ قوم کو میں یہ بتاؤں گا کہ جس دلدل میں ہم آج پھنس گئے ہیں اس سے نکلنا کیسے آپ, تو وہ کون سے ہم نے چیزیں کرنی ہیں پاکستان کو نکالنے کے لیے. کیونکہ یہ جو بیٹھے ہیں تو اب تو سیدھا مزید اندھیرے اور دلدل میں جا رہا ہے ملک. ان کے پاس تو اب کوئی راستہ نہیں ہے. انہوں نے جو معیشت کو جدھر پہنچا دیا ہے, اب تو ان کے پاس کوئی اس کا راستہ ہی نہیں ہے. ان کا تو صرف ایک ہی راستہ ہے کہ کہیں سے قرضے لے لو, لیکن کیسے قرضے واپس کرنے ہیں ان کے پاس تو کوئی روڈ میپ نہیں ہے. اور نہ باہر کی کوئی بھی سرمایہ کار یا فورن انویسٹرز, نہ ان کا کوئی اعتماد رہ گیا ان پہ, نہ اندر سے کسی کا رہ گیا. اور وہ جو موڈیز کی لیٹسٹ ریٹنگ آئی ہے, جو کریڈٹ ایجنسی ہے جو فیصلہ کرتی ہے کہ ملک کی کتنی سکت ہے, کتنی طاقت ہے قرضے واپس کرنے کی, تو اس میں تو سب سے نیچے پاکستان اب پہنچ گیا. پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا نہیں نیچے گرا. تو باہر سے نہ کسی نے کوئی پیسہ لگانا ہے پاکستان میں, نہ اندر سے. تو ان کے پاس تو اب ایک بند گلی میں پہنچ گئے ہیں, پاکستان کو پہنچا دیا ہے. تو انشاءاللہ ہفتے کی رات کو میں آپ کے سامنے ایک روڈ میپ رکھوں گا, کیونکہ الیکشن اب ہم اپنی کیمپین اناؤنس کرتے ہوئے آپ سب کو بتائیں گے کہ ہم نے اب کرنا کیا, آگے ہم نے کیسے کون سے وہ قدم اٹھانے ہیں جو انشاءاللہ پاکستان کو اس مشکل مرحلے سے نکالے گا. میں جو دوسری بات کرنا چاہتا ہوں آج وہ یہ کہ پچھلے 10 مہینے میں جس طرح کے پاکستان میں ہمارے لوگوں کی بنیادی حقوق جس طرح ان کو پامال کیا گیا, رد کیا گیا, جو ہمارے خلاف پرسیکیوشن کی گئی, انتقامی کارروائی کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوئی. یعنی جو انہوں نے ہمیں کرش کرنے کی کوشش کی, اور جیسے جیسے تحریک انصاف کی مقبولیت بڑھتی گئی اتنے ہی انہوں نے وہ زیادہ وہ قدم اٹھائے ہمارے خلاف ہر قسم کی, یعنی کیسز بنانا, تشدد کرنا, جو کبھی پاکستان میں کسی اپوزیشن کے اوپر اس طرح نہیں, کسی جمہوریت میں نہیں ہوا.
हमारे लोगों के ऊपर मैं कभी भी भूल नहीं सकता कि जो तशद्दुद किया गया आज़म स्वाति पे, शहबाज गिल पे, जो सहाफ़ियों से किया गया, यानी कभी इस तरह के जो अरशद शरीफ, यानी दर्दनाक कहानी अरशद शरीफ की कि कैसे उसके ऊपर उसको धमकियां दी गई, मौत का खतरा था, मुल्क से बाहर गया, फिर कैसे शहीद किया गया उसको, और बाकी सहाफ़ियों से जो किया गया, जमील फारूकी नंगा करके उसको तशद्दुद, एयाज अमीर जैसे एक दानिश्वर जिनकी रिस्पेक्ट है, इज्जत है माशरे, उनको जो जलील करने की कोशिश की गई, समी इब्राहिम उसको जो किया, गुलाम हुसैन को उठा के जेल में डाल दिया, और फिर जो सोशल मीडिया के लोगों से जो किया गया, लोगों को उठाया गया। मैं पहले भी बता चुका हूं, मां बाप ने मुझे बताया कि उनके यंग बच्चों को उठाया गया, 2 दिन रखा गया, मारा पीटा उनको, और फिर उनको घर वापस भेजा, धमकियां दी गई, कई उसे स्टेटमेंट्स मेरे खिलाफ दिलवाई वापस भेजते हुए। ये कभी ऐसे पाकिस्तान में नहीं हुआ। हमारे कितने लोगों को 25 पे केसेस बनाए गए, अब फिर नए केसेस बना दिए। कल जो इस्लामाबाद में तलब किया गया, मुझे सबको डेट पता थी, सारों को जब डेट फिक्स कर दी अदालत ने तो सबको पता था मैं आ रहा हूं इस्लामाबाद। सबको पता हूं कि मैं पहली दफा, जब से मुझे गोलियां लगी हैं उसके पहली दफा इस्लामाबाद आना है, तो लोगों ने तो आना था। लेकिन जो अब लोगों के जुनून देख के, जो भी आपके सामने वो फुटेज तो सामने है, उसके ऊपर दहशतगर्दी के केसेस बना दिए, मजीद मेरे ऊपर 2 और केसेस बना दिए, 74 केसेस है मेरे ऊपर, सारी सीनियर लीडरशिप के ऊपर केसेस बना दिए। मुझे यह बताएं कि पाकिस्तान की तारीख में किस दौर के अंदर इस तरह कानून को मिसयूज किया गया, दहशतगर्दी के कानून को किस दौर में मिसयूज किया गया। मेरे ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा कैसे बना? इलेक्शन कमीशन के बाहर एक पुरअमन एहतजाज होता है। नून लीग पूछे इनके दौर में, हमारे दौर में इन्होंने इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया, कितने इनके ऊपर पर्चे हुए। मरियम नवाज ने जब वो नैब गई, उसने पथराव किया नैब का, प्लान करके इनके लोगों ने जाके पथराव किया। कितने दहशतगर्दी के केसेस बने मेरे ऊपर। 74 केसेस में से जो केस बना दहशतगर्दी का, इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज होता है, मैं घर पे होता हूं, मेरे ऊपर दहशतगर्दी का केस। फिर ये जो इलेक्शन कमीशन, जो सब पता है, अब जो इलेक्शन कमीशन का रोल रहा है इसके अंदर, जब से हमने अपनी असेंबलीज डिसॉल्व की, जो इन्होंने केयरटेकर बनाया, जिस तरह की, यानी वो लोगों को बैठाया जो हमारे दुश्मन हैं, किसी तरह भी वो न्यूट्रल केयरटेकर में फिट नहीं करते। इलेक्शन कमीशन ने हमारे मुखालिफिन को यहां के बैठा दिया। जितने केसेस इलेक्शन कमीशन करता है हमारे खिलाफ, सबको पता है कि इससे ज्यादा जानबदार इलेक्शन कमीशन आया नहीं है। वो इलेक्शन कमीशन पहले मेरे ऊपर केस लगा था तोशाखाना का। तोशाखाना का केस है क्या, मैं जरा आज सब कौम के सामने क्लियर कर दूं। 70 साल से पाकिस्तान का कानून क्या है, जब भी आपको कोई बाहर से गिफ्ट्स मिलती हैं, जो 70 साल से हेड ऑफ स्टेट्स को गिफ्ट मिलती हैं, ब्यूरोक्रेट्स को मिलती हैं, जनरल्स को, आर्मी चीफ को मिलती हैं, कानून यह है कि वो जाता है तोशाखाना में, और पुराने जमाने में 20% या 15% आप देते थे और आप वो गिफ्ट रख सकते थे। ये कानून था। हमारे जमाने में वो 50% हमने कर दिया, 50% आप तोशाखाना में देते थे, आप वो रख सकते थे, उसके बाद वो आपकी प्रॉपर्टी बन जाती थी। आज तक कभी किसी से पूछा है कि उसने उसके बाद क्या किया? मेरी मर्जी, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं जो मर्जी करूं। उसके ऊपर केस कर दिया है। मैं चैलेंज करता हूं कि जिस दिन ये अदालत में जाएगा ये केस फारग हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने तोशाखाना से चोरी किया, आसिफ जरदारी ने और नवाज शरीफ ने, गाड़ी आप तोशाखाना से नहीं निकाल सकते। 4 गाड़ियां नवाज शरीफ ने रखी इस्तेमाल करके, 8 साल के बाद कहता जी तोशाखाना में मैं पैसे दे के लेता हूं। जरदारी ने 4 गाड़ियां तोशाखाना से निकाली। ये तो कानून, ये तो चोरी है। उनके ऊपर केस नहीं है, उनके केस भी पड़ा हुआ था नैब में, वो नैब ने खारिज कर दिया वो केस। और दूसरा केस है फॉरेन फंडिंग का। पहले तो पता चला कि वो फॉरेन फंडिंग ही नहीं थी, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने चेंज किया, प्रोहिबिटिव फंडिंग।
اس کے اندر تو کچھ تھا ہی نہیں کیس میں. اس کیس کو جو عدالت نے رد کیا ہوا ہے, بیل دے دی ہے سب کو, مجھے اس کے اوپر وارنٹ نکال دیے. جس وقت وہ عدالت میں جائے گا وہ خارج ہو جائے گا. لیکن دوسری طرف ذرا دیکھیں کہ ان کے کیسز جو معاف ہوئے ہیں, شہباز شریف کی 24 ارب ڈالر کے نیب اور 24 ارب روپے کے نیب اور ایف آئی اے کے اندر کیس تھے جو انہوں نے آتے ساتھ ہی معاف کروا لیے. 24 ارب کے. نواز شریف کے ایون فیلڈز کے اندر, مریم نواز کے ایون فیلڈ ریفرنس میں جو یہ مے فیئر کے فلیٹ ہیں, کیونکہ میں یاد کرا دوں لوگوں کو, یہ ہم نے نہیں اس کے اوپر کیس کیا تھا جو سارا وقت میرے اوپر یہ سب بولتے ہیں. یہ کیس ان کا انکشاف ہوا تھا پیناما میں. پیناما کے اندر دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کا, پرائم منسٹرز کا, وزیروں کے انکشاف ہو گئے تھے جن کی پراپرٹیز چھپائی ہوئی تھی ان میں. اس میں مریم نواز پکڑی گئی. 4 مے فیئر کے 5 ارب روپے کے جو فلیٹس تھے وہ نکلا اس کی ملکیت. کیس تو ادھر شروع ہوا تھا, اور ان کے بیٹے, ان کے بھائی نے ٹی وی پہ جا کے کہا ہاں جی یہ مریم نواز کی ملکیت ہے اور وہ اس کی اونر ہے. وہ ہے 5 ارب کا. پھر چودھری شوگر مل میں 250 کروڑ کا کیس ہے. پھر نواز شریف کا چودھری شوگر مل میں اس کے اوپر بھی 250 کروڑ روپے کا کیس ہے. اور پھر توشہ خانہ میں 25 کروڑ کا کیس ہے. یہ سب معاف ہو چکے ہیں. آصف زرداری کی پاک لین ریفرنس میں 3 ارب 70 کروڑ روپے کا اس کا پاک لین ریفرنس ہے, اور اس کا جو فیک بینک اکاؤنٹ کیسز ہیں وہ ہیں 33 ارب کے. یہ ہیں ان کے, اس کے زرداری کے 37 ارب روپے کے کیسز ہیں, اور اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی. 1100 ارب روپے کے ان کے سارے کیس معاف ہو گئے ہیں جب سے یہ آئے ہیں. اور یہ کبھی وہ توشہ خانہ پکڑتے ہیں, کبھی وہ فورن فنڈنگ پکڑتے ہیں. میں یہ بھی آج کہتا ہوں کہ جس دن ہم ساری پارٹیز کی ان کے اکاؤنٹ سامنے آئے, جی پوچھیں تو صحیح یہ کدھر سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں. ہم تو 8 سال سے سکروٹی ہو رہی ہے ہماری. ہمارے پاس 40,000 ڈونر بیئرس ہے جو لوگوں کو کال کر کے کہتے ہیں انہوں نے کہا ہم نے پی ٹی آئی کو پیسے دیے ہیں. ذرا مجھے بتائیں ان کے پاس پیسہ کدھر سے آتا ہے. اور جس دن اس کی وجہ سے الیکشن کمیشن کا کیس نہیں سن رہا, وہ سامنے ہی نہیں آتا. عدالت کہہ بیٹھی ہے کہ ساری پارٹیز کے اکٹھے کیس سنے جائیں, لیکن ان کے کیس سامنے نہیں آتے. تو ہمارے اوپر کیسز کے علاوہ میں جو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح جنرل امجد کو پکڑا گیا, میں تو جنرل امجد کو نہیں جانتا, میں تو ان کو ٹی وی پہ سنتا تھا. لیکن اگر کسی کو کوئی شک ہے کہ اگر کوئی محب وطن پاکستانی جو اس ملک کی درد رکھتا ہے, جس طرح وہ بولتے ہیں اور اپنے دل کی بات کرتے ہیں, اس کو اگر اٹھا کے جیل میں ڈال دیا, اور یعنی ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں نا کہ اس کا مطلب پاکستان میں تو جمہوریت ختم ہو گئی ہے. یہ تو کوئی, یہاں تو کوئی پولیس اسٹیٹ بن گئی ہے. یہاں تو ایسا خوف آ گیا ہے, کوئی سچ نہ بول دے, کسی طرح لوگوں کو کنٹرول کرو, میڈیا کی کس طرح آواز کنٹرول کرو. یعنی اس طرح کے کیا اس سے ہوگا کیا, مجھے تو ابھی یہ نہیں سمجھ آ رہی. کیا یہ بچ جائیں گے؟ کیا یہ لوگ ان چوروں کو ووٹ دے دیں گے اس کی وجہ سے کہ اگر آپ لوگوں کے منہ بند کر دیں؟ کیا ہمیں جو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے اور یہ جو ہر روز نئی ایف آئی آر, کیا اس سے ہم پیچھے ہٹ جائیں گے؟ ہمارے لوگ اس وقت جو جیلوں کے اندر گئے ہیں, جیل بھرو تحریک میں, ہر دوسرے شہر میں جاتے تھے اور زیادہ لوگ جیلوں کے لیے تیار ہو جاتے تھے. انہوں نے حالانکہ جیلوں میں, ہم پولیٹیکل پریزنرز یہ جا رہے ہیں, ہم سیاسی پریزنر, کوئی مجرم نہیں ہے, لیکن جیلوں میں ایسے رکھ رہے ہیں جیسے کہ کوئی دہشت گرد آ گئے یا کوئی ڈاکو آ گئے یا کرمنلز آ گئے, اس طرح کی ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں. لیکن اس سے کوئی ڈرا نہیں ہے لوگوں کا. ہر شہر میں اور زیادہ لوگ تیار ہو گئے جیل میں جانے کے لیے. اور میں نے تو ابھی کال دینی تھی سارے پاکستان کے لیے, اگر یہ الیکشنز نہ کرواتے تو میرا اگلا تھا کہ ایک دن میں نے سارے پاکستان کو کال دینی تھی, سب ہم جا کے جیل بھر دیں. کیا کریں گے یہ؟ تو یہ خوف ہی دلوا رہے ہیں نا. یہ قوم اس خوف کی زنجیریں انہوں نے توڑ دی ہیں, کسی کو خوف نہیں ہے اس کا, لیکن ملک کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں.
یہ سارے جو حربے استعمال کیے جا رہے ہیں ملک کو ادھر دھکیل رہے ہیں جدھر شاید کوئی بھی نہ نکال سکے اگر یہ زیادہ دیر بیٹھ گئے. میں ایک آج بات کرنا چاہتا ہوں. آخری 2 پوائنٹس ہیں میرے اوپر حملہ ہوتا ہے, مجھے پتا ہوتا ہے, اس سے پہلے میں بولتا رہا کہ میرے اوپر حملہ کرنے لگے ہیں, یہ میرے اوپر اٹیمپٹ ہونے لگا ہے, دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے مارا جائے گا. میں کہتا رہا اور میں نے کہا کہ اس میں طاقتور لوگ شامل ہیں, نام نہیں میں نے لیے. جب میرے اوپر اٹیمپٹ ہوا اور اللہ کی کوئی خاص ہی کرم تھا, اس نے مجھے بچا لیا, تو اس کے بعد میں نے ان 3 لوگوں کے نام لیے, ڈرٹی ہیری, شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ. یہ تینوں شامل تھے اور نواز شریف کو پتا تھا لندن میں بیٹھ کے. تسنیم حیدر کا جو لندن میں اس نے بات چیت کی, اس کا بیان کیوں نہیں ریکارڈ کیا گیا؟ ہمارے جے آئی ٹی نے کیا, اس کو جے آئی ٹی کو ختم کر دیا. جے آئی ٹی کو وہ کیا کہتا ہے کہ اس نے خود سنا نواز شریف کو کہتے ہوئے کہ عمران خان اور ارشد شریف کو مروانا ہے. وہ بیان یہ دیتا ہے اور جا کے اس نے پولیس اسٹیشن میں یہ بیان دیا ہے. اس کا جو وکیل ہے مہتاب, اس نے کنفرم کیا ہے کہ پولیس میں وہ بیان دیتا ہے کہ یہ وہاں پلان بنا تھا مجھے مروانے کا اور ارشد شریف کو, اور مدد مانگ رہا تھا اس کی کہ پرووائڈ کرے کہیں مارنے والا شوٹر. جے آئی ٹی ریکارڈ کرتی ہے تسیم کی اس کی جو ویڈیو ہے. اس کے بعد کیا مجبوری تھی کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جے آئی ٹی ختم کر دیتی ہے, اور جے آئی ٹی ختم کر کے 4 ان لوگوں کو جے آئی ٹی پہ بٹھا دیتی ہے. وہ جے آئی ٹی کے جو ممبرز جن کے اوپر پروسیکیوٹر جنرل کہتا ہے ٹیررسٹ کی عدالت میں جدھر کیس ہو رہا ہے, اس عدالت میں جج کے سامنے وہ پروسیکیوٹر کہتا ہے کہ 4 لوگ جو جے آئی ٹی کے ممبرز تھے, انہوں نے جے آئی ٹی کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی, ان کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے. ان کو آپ جے آئی ٹی کے اوپر لے آئے ہیں, یہ لوگ, ان کے ذریعے اب انویسٹیگیشن ہوگی. میرا اپنی ساری قوم کے سامنے سوال یہ ہے کہ کون ڈرا ہوا ہے اتنا زیادہ؟ کیوں ڈرے ہوئے ہیں یہ؟ اگر یہ بے قصور ہیں تو جے آئی ٹی کو کام کرنے دیتے. کیوں اتنے خوف زدہ ہیں کہ سچ قوم کے سامنے آ جائے گا؟ کیونکہ طاقتور یہ سارے اس میں ملوث ہیں. اب میں نے دوسری بات یہ کی کہ میرے اوپر یہ پھر اٹیک کریں گے. یہ زیادہ خوف زدہ ہیں. اب خوف زدہ یہ ہیں کہ یہ اگر اقتدار میں آ گیا تو شاید ان کی شامت آ جائے گی. اس ڈر سے اب انہوں نے پھر سے مجھے قتل کرنے کی کوشش کرنی ہے. میں ساری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں, یہ 3 اور بھی ان دونوں کے لوگوں کے ابھی میں نام نہیں لے رہا, لیکن میں نے اپنی ٹیپ کے اندر ان دونوں کے نام رکھے ہوئے جو میں نے ایک ٹیپ پہلے کی ریکارڈ کروائی ہوئے, کون وہ لوگ تھے جو شروع سے مجھے چاہتے تھے قتل کرنا. ان 3 کے علاوہ 2 اور کے نام ہیں اس میں, وہ سب سامنے آ جائے گا. لیکن میں قوم کے سامنے اب سوال یہ پوچھتا ہوں کہ جب میں کہہ رہا ہوں مجھے خطرہ تھا, پہلے میں کہہ رہا تھا مجھے خطرہ ہے, وہ اٹیمپٹ ہوا, اللہ نے بچایا. اب میں پھر کہہ رہا ہوں میرے پہ خطرہ ہے. میں اب یہ سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ عدالتوں میں جو دھکیلتے ہیں, کیا ان کو پتہ نہیں کہ میری جان خطرے میں ہے؟ میں نے جب لاہور ہائی کورٹ سے میرے جو وکیل تھے خواجہ طارق رحیم, انہوں نے وہ جج کو بتایا کہ دیکھیں اس کی جان خطرے میں ہے, آپ کو جب تک سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کریں گے اس کو یہاں عدالت میں نہ لے کے آئیں. جج صاحب نے کہا, پولیس کو آرڈر کیا کہ اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے, لیکن عدالت میں آنا پڑے گا. جب میں ہائی کورٹ پہنچا تو وہاں پولیس سیکیورٹی کیا پرووائڈ کرتی, پولیس ہی بھاگ گئی. میں گاڑی میں بیٹھا رہا بڑی دیر کیونکہ وہاں کوئی سیکیورٹی نہیں تھی. آخر میں کیونکہ میں اپنی عدلیہ کی عزت کرتا ہوں اور کروانا چاہتا ہوں قوم کو, اس کی وجہ سے میں پھر چل کے گیا وہاں. اس کے بعد اب پھر 3 مجھے پیشیاں بھرنی پڑی اسلام آباد میں, اور پیشیاں یہ ہیں کہ جناب دہشت گردی کا میرے پر کیس جو ہے کہ میں وہاں تھا بھی نہیں, وہ ادھر الیکشن کمیشن کے بعد جدھر مظاہرہ ہوتا ہے میرے پر کیس ہے. اس طرح کے کیسز ہیں.
یہ کیسز نہیں ہے کہ اربوں روپے کی ملک کا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے گیا جو ان چوروں نے کیا ہوا ہے. اس کے اوپر 3 مختلف جگہ پہ مجھے پیشی کرنی پڑی. کوئی پولیس سیکیورٹی نہیں تھی, کوئی بھی کسی ٹائم پہ واردات کر سکتا تھا. اور مجھے بچانا کس نے تھا؟ میں اپنی عدلیہ سے آج کہنا چاہتا ہوں کہ کس نے مجھے ڈیفینڈ کرنا ہے؟ جنہوں نے مجھے ڈیفینڈ کرنا ہے ان سے ہی مجھے خطرہ ہے. کیا انٹیریئر منسٹر مجھے ڈیفینڈ کرے گا؟ یہ شہباز شریف کرے گا؟ ان کے نیچے ساری فیڈرل گورنمنٹ کی ایجنسیز ہیں, ان کے نیچے پولیس ہے, تو خطرہ تو ان سے ہے. کیا ڈرٹی ہیری مجھے ڈیفینڈ کرے گا جو خود ہی سب سے بڑا خطرہ مجھے اس سے ہے؟ کون ڈیفینڈ کرے گا؟ تو مجھے ان پبلک جگہوں پہ لے کے جا رہے ہیں, جبکہ میں یہ بتا دوں جو نوید جو شوٹر ہے جس نے مجھے گولیاں ماری تھی, یہ 3 میری ٹانگ پہ اور اوروں کو لگی تھی, اس کی ٹرائل اس کو عدالت نہیں جانا پڑا کیونکہ وہ کہتے ہیں اس کی جان کو خطرہ ہے. اس کی جیل میں ہو رہی ہے ٹرائل, اس کی ویڈیو کانفرنس پہ ہو رہی ہے. تو میری کیوں نہیں ہو سکتی؟ میرے جرم کتنا, جو قتل کرنے والا ہے وہ تو وہاں بیٹھ کے اس کا ٹرائل ہو رہی. مجھے ہر جگہ عدالتوں پہ لے کے جا رہے ہیں. میں چیف جسٹس صاحب کو لیٹر لکھوں گا کہ ہمارے دور میں جب میں پرائم منسٹر تھا تو ایک جج صاحب نے نواز شریف کو کوئی بیمار ہوا, اور آپ پتہ ہے سارا وہ فیک بیماریاں تھیں, ہر چیز ہی اس کی 2 نمبر ہوتی ہے. جب وہ بیمار ہوا تو ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کو حکم آیا کہ آپ ذمہ دار ہوں گے اگر اس کو کچھ ہوا. تو مجھے کچھ ہوا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ کیونکہ جنہوں نے ذمہ دار ہونا وہ تو خود ہی مارنے کے چکر میں ہے مجھے. تو اس لیے میں اپنے چیف جسٹس صاحب لاہور ہائی کورٹ اردو بھی لکھوں گا کہ مجھے ہر دوسرے دن یہ ثناء اللہ جیسے بدماش جنہوں نے زندگی میں کوئی صحیح کام کیا نہیں ہے وہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی کیسز کرتے جاتے ہیں, تو میں چکر لگاتا جاؤں گا اور کون پروٹیکشن دے گا؟ میں آخر میں آخری بات کرتا ہوں کہ سوال یہ ہے اب کہ یہ کیوں بھاگ رہے ہیں الیکشن سے؟ یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں, الیکشن کا نام سن کے ان کی کامپیں کیوں ٹانگنی شروع ہو جاتی ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ پبلک ان کے خلاف ہو چکی ہے. وجہ یہ ہے کہ پہلے تو 30 سال سے ان کی چوریوں کا ساری قوم کو پتا تھا, اس کی وجہ سے تو مجھے ووٹ پڑی تھی. اس کے بعد جو انہوں نے ملک کے ساتھ کیا ہے, یہ اس ملک کی تاریخ میں عوام کے اوپر اتنا ظلم نہیں ہوا جو انہوں نے کیا ہے. جب سے یہ آئے ہیں, اب یہ میں اپنا نہیں کہہ رہا, میں ڈاکٹر حفیظ پاشا کا کہہ رہا ہوں, وہ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ 1.5 کروڑ لوگ مزید غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. وہ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ 80 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں جب سے یہ آئے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے. ہم جب تھے تو 16% پاکستان کی مہنگائی تھی, آج 41% پہ پہنچ گئی ہے, اور ابھی مزید اور مہنگائی آنی ہے کیونکہ جیسے جیسے روپیہ گر رہا ہے, پھر آج روپیہ گرا ہے, تو ہر چیز تو مہنگا ہونا ہے. تو ایک طرف مہنگائی, ایک طرف بے روزگاری بڑھ رہی ہے, ایک طرف معیشت سکڑتی جا رہی ہے, ایک طرف ہم قرضے واپس کرنے کی ہماری وہ قوت ہی گرتی جا رہی ہے, کیونکہ جب معیشت سکڑتی ہے, جب گروتھ ریٹ نیچے آتی ہے, جب آپ کی انڈسٹری بند ہونی شروع ہو جاتی ہے, جب کسان کی پیداوار کم شروع ہو جاتی ہے, تو کدھر سے پیسہ آنا ہے کہ ہم اپنے قرضے واپس کریں؟ تو قرضے چڑھتے جا رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے. تو قوم تو ان کے خلاف اس لیے ہو گئی ہے. اس وقت ہم نے جب اندازہ لگایا کہ ابھی اس سے پہلے ابھی تو ایک اور مہنگائی کی لہر آ رہی ہے, شہباز شریف نے کہا کہ ابھی قوم اور مہنگائی کے لیے تیار ہو جائے. تو اگر پچھلی اپریل کے اندر 30,000 روپے جس کی تنخواہ تھی, اس کے پاس صرف 20,000 کی خریدار کی قوت رہ گئی ہے. وہ صرف 20,000 کی چیزیں خرید سکتا ہے جس کے پاس 30,000 کی تنخواہ تھی. اور پہلی مہنگائی تھی, یعنی ایک عالمی مہنگائی کا سائیکل چلا ہوا تھا کرونا کی وجہ سے, تو وہ تو ہم پوری کوشش کر رہے تھے کہ قیمتیں نہ بڑھیں. ہمارے اوپر ایک الزام لگایا کہ جی انہوں نے پٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم کر دی. ہم نے کم کی, کہیں اور سے پیسے لگا کے کم کی تاکہ عوام پہ بوجھ نہ پڑے. اور انہوں نے آج جو مہنگائی کی ہے,
آج جو پھر سے میں کہتا ہوں جس کے پاس 30,000 روپیہ تھا وہ صرف اب 20,000 کی چیزیں خرید سکتا ہے. گھر میں جو ہماری خواتین بیٹھی ہوئی ہیں ان سے ذرا پوچھیں کہ گھروں میں کیا حالات ہیں. اس لیے میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان آج ادھر کھڑا ہوا ہے جدھر یہ جو مرضی کر لیں. لوگ فیصلہ کر بیٹھے ہیں ان کے خلاف. یہ جتنا مرضی کوشش کریں کہ کسی طرح عوام بھول جائے گی. تھوڑی اگر الیکشن ڈیلے کر دیں گے تو عوام بھول جائے گی. عوام نے بھولنا نہیں ہے. جتنی دیر ہو رہی ہے اتنے اور زیادہ آپ کے خلاف لوگ ہیں. راجن پور میں جو الیکشن ہوا, راجن پور کے الیکشن کے اندر ایک قوم کو پتا چلا کہ جو مرضی انہوں نے چیزیں کی, ہر قسم کا حربہ استعمال کیا. انہوں نے جو بھی یہ کر سکتے تھے, انہوں نے ایڈمنسٹریشن کو استعمال کیا, اسٹیٹ مشینری کو استعمال کیا. انہوں نے ہر چیز استعمال کی کسی نہ کسی طرح وہ الیکشن جیتنے کے لیے. الیکشن کمیشن نے ان کی مدد کی. اس کو 50,000 ان کے نون کو ووٹ پڑ کیسے گئی؟ لوگ تو تھے ہی نہیں. لوگ تو سارے نکلے تحریک انصاف کے لیے. اور وہ دیہاتی حلقہ تھا. اس سے خوف زدہ ہو کہ اب یہ مزید پھر کوشش کریں گے الیکشن سے بھاگنے کا. لیکن میں پاکستانی قوم کی طرف سے میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے. یہ اب الیکشن ہوں گے اور انشاءاللہ اس ملک کے اندر حقیقی جمہوریت بھی آئے گی اور اس ملک کے اندر قانون کی بالادستی بھی قائم ہوگی. اور انشاءاللہ قوم مل کے یہ مشکل وقت سے لڑے گی